إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف اور توصیف بزرگی بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیائے انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلین والثقلین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین، بزرگ علماء دین اور بر وقت جو بھی قوم و ملت کی اغوا، پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے ان کے اوپر رحم فرمائے۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کی جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں انسانی زندگی پر ماحول کا اثر، یا یہ کہہ لیجئے اچھی صحبت اور بری صحبت کا اثر انسانی زندگی پر کیسے پڑتا ہے، اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آج کا جو موضوع ہے بہت اہم ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے لوگ بھی پیدا ہوئے آئے، ہر انسان ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کچھ لوگوں کو چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے، جن کے ساتھ میں اکثر لمحات گزارتا ہے، اور بعض لوگ ایک دوسرے سے ایسے ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ گھر میں کھانا کھانے کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے دوستی ایسی ہوتی ہے کہ کھانا کھانے کے لیے صرف الگ ہوتے ہیں، بقیہ جو ہے اکثر اوقات ایک دوسرے کے ساتھ میں گزارتے ہیں۔ تو یہ چناؤ کیسا ہو، کیسے لوگوں کے ساتھ میں آدمی اپنی زندگی کو بتائے، گزارے، کیسے لوگوں کو اپنا ساتھی بنائے، کیسے لوگوں کو اپنا دوست بنائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا بیان کیا۔ سورہ کہف کی آیت ہے۔ عام طور سے جمعہ کا دن ہم اور آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں، اور سورہ کہف پڑھیے اور تفسیر کے ساتھ میں، ترجمے کے ساتھ میں پڑھیے۔ بڑی عبرتیں ہیں اس سورت کے اندر، اور جو میرا موضوع ہے نا، اس موضوع کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں جو ہے اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی، اللہ نے آپ کو مخاطب کر کے کہا، اے نبی، آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ میں جوڑ لیجئے، اللہ اکبر، یعنی ایسے لوگوں کا اپنا ساتھی بنائیے، اپنا دوست بنائیے۔ کیسے لوگوں کو؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی بنائیے، ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہیے جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، اللہ اکبر، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، ہدایت پر ہیں، حق والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی بنائیے جو ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں، اللہ اکبر، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور ایسے نہیں صبح و شام پکارتے ہیں، اللہ کے یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تکبیر بیان کرتے ہیں، تحلیل بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، صبح و شام اللہ کو پکارتے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ اے نبی، اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے جوڑیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، اور اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اے نبی، آپ کی جو نگاہیں نا ایک سیکنڈ کے لیے ایسے لوگوں سے نہ ہٹیں۔ اللہ، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ ایسے لوگ ہیں، کیا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک سیکنڈ کے لیے ایسے لوگوں کے اوپر سے آپ کی نگاہیں نہیں اٹھنی چاہیے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم 6 افراد اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، 6 افراد میں میں بھی تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور 3 صحابہ تھے۔ ہم 6 لوگ بیٹھے ہوئے، اتنے میں کچھ کفار و مشرکین کے بڑے بڑے سرگنا اور صنادید آ گئے، یعنی کچھ جیسے ابو جہل ہے، عتبہ، شیبہ، آج جو کفار و مشرکین کے جو ہے سرگنا تھے، سردار تھے، اور ان لوگوں نے یہ بات اللہ کے نبی کے سامنے ظاہر کیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہم نہیں بیٹھ سکتے، اللہ اکبر۔
اللہ کے نبی کے دل میں ابھی کچھ پیدا ہی ہوا تھا، اللہ کے نبی کے دل میں ابھی کچھ پیدا ہی ہوا تھا کہ اللہ نے آیت کو اتار دیا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اپنی نگاہوں کو مت پھیرنا، ان کو جانے دینا۔ اللہ، ان کے دلوں کو ہم نے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ اللہ نے ان کے تعلق سے بیان فرمایا کہ ان کے دلوں کو ہم نے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ یہ برے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، اللہ کے انکاری ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو داد مت دیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن کے اندر اپنے نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ایسے لوگوں کو کبھی خاطر خواہ میں مت لانا۔ اللہ اکبر۔ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اے نبی، آپ کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے لوگ ہیں، اپنی مال کو نچھاور کرنے والے لوگ ہیں، اپنی عزت اور آبرو کو نچھاور کرنے والے لوگ ہیں جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالموں نے کس قدر ستایا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لانے کے جرم میں ظالموں نے کس قدر ستایا تھا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنا ساتھی ایسے لوگوں کو بنائیے جو نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، ایمان والے ہو، حق والے ہو، توحید والے ہو۔ آج ہم اور آپ اپنے ساتھیوں کو، اپنے ساتھ میں رہنے والوں کو اپنا دوست کیسے لوگوں کو بناتے ہیں، ذرا نظر ڈالیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ پر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ نے حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا، اے ایمان والو، اے دنیا کے لوگوں، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اہل توحید کو مخاطب کیا ہے، اسلام والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا، کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے اس طرح سے ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ آدمی بہت بولتا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر ہے، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے۔ بھائی کیسا ڈر ہے؟ آدمی بہت کہتا ہے یار مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، زناکاری کرتا ہے، حرام کاری کرتا ہے، دوسرے کے مال کو ہڑپ کر جاتا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، دوسروں کی زمینوں کو دبا کے بیٹھ جاتا ہے، اور بولتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں توحید والا ہوں۔ میرے بھائی کہاں اللہ سے ڈرتا ہے؟ تم کہاں اللہ سے ڈرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہو جاؤ جو صحیح بات کہنے والے ہیں، صحیح بات لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ، میں نہیں کہتا، اللہ نے قرآن کے اندر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو حق بات لوگوں کے سامنے ڈنکے کے چوٹ پر پہنچا دیتے ہیں، ان کے ساتھ میں ہو جاؤ، کامیاب رہو گے، دنیا کے اندر بھی کامیاب رہو گے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی ایک جگہ پر قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کو چنیے، ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیے جو رکوع کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا ساتھ بنائیے۔ جب ایسے لوگ آپ کے آمنے سامنے دائیں بائیں ہوں گے تو آپ کی ہر طرح سے رہنمائی کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے میرے بھائیو، ذرا سوچو، آپ کا ساتھی اگر کوئی شرابی ہو، کب تک آپ اپنا خیر مناؤ گے؟ آپ کا ساتھی اگر کوئی جواری ہو، کب تک آپ اپنا خیر مناؤ گے؟ کب تک آپ اس سے بچو گے؟ ایک نہ ایک دن آپ اس جرم میں شامل ہو جاؤ گے، کب تک اپنا خیر مناؤ گے؟ ماحول کا اثر انسانی زندگی پر ایسے پڑتا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کو مثال کے ذریعے بتاؤں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں، اور کیا مثال دی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثال دے کر کے سمجھایا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل الریح المسک۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ
نیک دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال کیسے بیان کی؟ آپ کا ایک دوست ہے جو برا ہے، آپ کا ایک دوست ہے جو نیک ہے، ان دونوں کی مثال اللہ کے نبی نے کیسے بیان کی ہے؟ ذرا غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نیک دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کہا نیک دوست کی مثال، نیک ساتھی کی مثال، نیک ماحول کا مثال۔ آپ ایک ایسے ماحول میں ہیں جہاں کا ماحول اچھا ہے، جہاں کے لوگ اچھے ہیں، آپ کا ساتھی، آپ کے ساتھ میں رہنے والے لوگ اچھے ہیں، ان کی مثال کہا ہے خوشبو بیچنے والے کی طرح۔ اور خوشبو کیسے بیچنے والے کی طرح؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یا تو وہ خوشبو بیچنے والا آپ کو ہدیہ دے دے گا، بھائی لیجیے رکھیے، یا تو آپ کے جیب میں اگر آنا ہے، پیسہ ہے، تو آپ اس پیسے سے خوشبو کو خرید لیں گے، اور اگر نہ وہ ہدیہ کرتا ہے اور آپ کے پاس نہ پیسہ ہے، تو آپ اگر اس کے پاس بیٹھے رہیں گے نا تو خوشبو آٹومیٹک آپ کے ناک میں آئے گی۔ یعنی ہر طرح سے فائدہ ہے، نقصان آپ کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے بہترین ساتھی، بہترین دوست کی مثال ایسے دی ہے کہ جیسے خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ وہاں پر رہو گے تو آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن برے دوست کی مثال اللہ کے نبی نے کیسے دی ہے؟ اللہ اکبر۔ دھوکنے جھوکنے والا، جو بھٹی جلاتے ہیں، اللہ اکبر، جو بھٹی پر بیٹھے تھے، بھٹی جلانے والا، اللہ اکبر۔ وہ بھٹی جلانے والا کیا کرے گا جانتے ہو؟ اگر آپ اس کے بیٹھیں گے تو وہاں سے بھٹی میں سے چنگاری نکلے گی تو آپ کو کپڑا جل جائے گا، اللہ اکبر۔ اور اگر کچھ نہیں ہوگا تو وہاں کی جو ماحول ہوگا، آب و ہوا ہوگا نا، وہ خطرناک ہے آپ کے لیے، دھواں نکلے گا جو آپ کی صحت کے لیے نقصان ہے۔ یعنی ہر طرح سے نقصان ہے آپ کا۔ کپڑا نہ جلائے تو جو ہے آب و ہوا خراب ہے، آپ نقصان ہی میں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے مثال دے کر کے بیان فرمایا کہ اگر اچھا دوست، اچھا ساتھی، اچھا ماحول اگر ہے تو آپ ہر طرح سے فائدے میں ہیں، اور اگر کہیں ماحول خراب، آپ کا ساتھی برا، آپ کو مشورہ دینے والا برا ہے، تو آپ کو برائی کی ڈگر پر ضرور لے کر کے جائے گا۔ آپ بچ نہیں سکتے، آپ بچ نہیں سکتے ہیں میرے بھائی اور دوستوں۔ ایک مشہور روایت، بڑی لمبی روایت ہے، اس میں میرے موضوع سے جو تعلق رکھتا ہے میں اس کو رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا۔ بہت مشہور ہے، 100 میں سے 99 لوگ جانتے ہوں گے اس روایت کو۔ اگر میں یہ کہوں کہ 100 میں سے 99 لوگ اس روایت کو جانتے ہوں گے تو غلط نہیں ہوگا، اتنا مشہور ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ بخاری کے اندر ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کے اندر یہ بیان کیا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 99 آدمیوں کو قتل کر دیا، لیکن قتل کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا یار میں نے غلطی بہت زیادہ کر دی ہے، غلطی بہت کر دی ہے، اس لیے اب اس کو احساس ہوا، بے چین ہوا، بے چین ہو گیا، پشیمان ہوا، نادم ہوا۔ اب ادھر ادھر پوچھنے لگا لوگوں سے کہ بھائی مجھے کسی اچھے عالم کی طرف میری رہنمائی کر دو۔ کسی نے اس کو ایک پادری کی طرف، ایک بابا کی طرف، ایک مجاور کی طرف بھیج دیا۔ فضل علی راہبین کا لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی نے۔ راہب کا مطلب ہوتا ہے بابا، بابا ہوتا ہے جس کو دین اور شریعت کیا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے کسی کو پرتنگ نہیں ہے۔ ایک آدمی بتانے لگا کہ آج کل تو ایسے ایسے بابا موجود ہیں کہ اگر آپ جس گاڑی میں ہو، بائک پر بیٹھے ہو، کہتے ہیں اگر ٹاکی میں پھونک مار دے تو وہ ٹاکی بھر جاتا ہے پیٹرول سے۔ اللہ کے بندے تو ان لوگوں کو کیا ضرورت ہے اتنے بڑے بڑے جو ہے پیٹرول پمپ لگانے کی؟ ایسے بابا موجود ہے کہ ٹاکی میں پھونک مار دے تو وہ جو ہے ٹاکی بھر جا رہی ہے۔ کسی کو بابا اگر لپڑ مار دے تو آدمی پورے دن سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا خوش نصیب انسان ہوں۔ کیسے بابا؟ آئیے دیکھیے بابا کیسا ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیے کبھی کبھی بابا اپنی جہالت کی وجہ سے اس دنیا سے اوپر چلا جاتا ہے۔ جو جہالت کرتا ہے کیونکہ اس کو تو علم نہیں ہوتا، کبھی اس کی جہالت کی وجہ سے سامنے والا دنیا سے اٹھا دیتا ہے۔ دیکھیے جب اس کی رہنمائی کی گئی، فضل علی راہبین، اس کو بتلایا گیا کہ بھائی فلاں راہب کے پاس چلے جاؤ، آپ کا معاملہ وہاں پر حل ہو جائے گا۔ وہاں پر پہنچا، بتایا کہ دیکھو میں نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ اچھا
تو ابھی کیا چاہتے ہو؟ ابھی میں پلٹنا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ارے اللہ کے بندے، 99 آدمی کو قتل کر کے اور توبہ کرنا چاہتا، تیرے لیے توبہ نہیں ہے۔ تب اس نے سوچا کہ جب میرے لیے بخشش تو ہے ہی نہیں، تو اب اس کو بچا کے میں کیا کروں؟ جب ہمارے لیے جگہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اگر اچھا ماحول ہے، اچھا دوست ہے تو آپ کو ہر آفت سے بچائے گا، اگر آپ کا ساتھی برا ہے تو آپ کو اسی ڈگر پہ لے کر کے جائے گا۔ دیکھیے جیسے اس نے کہا آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس نے کہا چل بھائی 100 کی تعداد پورا کر لیتے ہیں، صاف کر دیا، اس کو بھی قتل کر دیا، اس کو چھوڑا نہیں۔ اب اس کی جہالت میں اس کو اپنے موت کو خود سے لبیک دے دیا کہ آؤ مجھے مار دو اللہ، لیکن بے چین تھا، ایسے بیٹھا نہیں تھا، بے چین تھا۔ 100 کی تعداد تو پوری کر لی لیکن بے چین تھا، بھائی کہاں ملے گا، کون ایسا شخص ملے گا جو ہمیں صحیح مسئلہ بتائے؟ فد اللہ الى عالم کا لفظ، اب اس کو عالم بتلایا گیا، اس لیے پتا چلے کہ عبادت گزارا اور عالم میں فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی پہلے صف میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہے لیکن وہ عبادت گزار ہے، وہ شریعت کا کیا علم ہے، شریعت اس سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، اسلام، نماز، زکات، روزہ، حج کیا ہے، اس کو نہیں جانتا، عبادت کرنا جانتا ہے، مسائل کو نہیں جانتا ہے۔ وہ ایسا عبادت تھا، وہ ایسا راہب تھا، ایسا بابا تھا جس کو شریعت کے بارے میں علم نہیں تھا، ایسے ہی ٹھوک دیا، اور جب ایسے ہی بول گیا تو ایسے ہی اس نے اڑا بھی دیا۔ 100 کی تعداد پوری کر لی میرے بھائی اور دوستو۔ جب دوسری مرتبہ اس کو ایک عالم کے پاس بھیج دیا گیا، عالم کے پاس پہنچا اور پہنچتے ہی وہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی میں 100 آدمیوں کو قتل کر کے آیا ہوں، ذرا سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ اب اگر کسی کے سامنے اگر آدمی پہنچتے ہی یہ بول دے کہ 100 آدمیوں کا قاتل ہو تو اس کی تو ایسے ہی ہوا ٹائٹ ہو جائے گی، کہیں ایسا نہ مجھے مار دے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس آدمی، اس عالم سے وہ سوال کرتا ہے کیا ہمارے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ وہ عالم کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الفاظ کو کوٹ کیا ہے، وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ۔ وہ عالم کہتا ہے ارے اللہ کے بندے 100 قتل کیا ہے تو نے نا، تیرے اور یہ تو تیرے اور تیرے اللہ کا معاملہ ہے، تو اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے نا، تو کرنا اللہ سے توبہ۔ اللہ اکبر، تیرے اور اللہ کے درمیان میں کس کی طاقت ہے کہ بیچ میں آ کر کے آڑ بن جائے؟ تو اللہ سے توبہ کر، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہاں اس جو ہے ہندوستان کے اندر مکہ اور مدینہ والا جیسا ماحول ملے گا، کہاں وہاں کے جیسے لوگ ملیں گے، اس لیے چلے گا میرے بھائی دوستو، چلے گا نہیں۔ وہ عالم اس کو نصیحت کرتا ہے، جانتے ہو، انطلق الی ارض کذا و کذا، اے اللہ کے بندے لیکن تجھ کو یہ کام کرنا پڑے گا، اگر یہ کام نہیں کرے گا تو پھر سے تو گنہگار بن جائے گا۔ کیا کہا؟ اس سرزمین کو چھوڑنا پڑے گا جس سرزمین سے تو آیا ہے۔ اللہ اکبر، اس ماحول کو چھوڑنا پڑے گا، ویسے لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اس عالم نے کہا کہ وہاں کے لوگ برے ہیں، وہاں کے لوگ فسق و فجور کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، فسادی ہیں، ظالم ہیں، وہ لوگ اچھے لوگ نہیں، ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ، اس لیے تو فلاں بستی کی طرف چلا جا، وہاں کے لوگ اچھے ہیں، کانو یعبدون اللہ۔ اللہ اکبر، کیا بات بیان کی ہے اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہاں کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیک لوگ ہیں وہاں کے لوگ، وہاں چلے جاؤ اچھا ماحول ملے گا، لوگ اچھے ہیں، یہ ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو دیکھیے، ایک عالم ایسا ملا، راہب ایسا ملا جو گمراہی پر لگا دیا، اس کو کچھ پتا ہی نہیں تھا، ایک عالم ایسا ملا جو اچھے راستے پر لگا دیا۔ ماحول کا اثر پڑتا ہے، صحبت کا اثر پڑتا ہے، اچھے لوگوں کا چناؤ کرو، اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں اچھے لوگوں کا چناؤ کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ میں ہو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہو گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ پر بیان فرمایا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مزہ آ گیا، اللہ، مدینہ کے مسلمانوں کو مزہ آ گیا جب یہ آیت، مارے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
इस आयत के अंदर दुनिया के तमाम लोगों को इस बात की खुशखबरी सुनाई है। और किसने सुनाई है? अल्लाह ने सुनाई है। क्या खुशखबरी सुनाई है? वो लोग जो इस दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, इताअत करने वाले हैं, ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं जो अल्लाह वाले हैं, रसूल वाले हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे लोगों को जो तौहीद वाले हैं, ईमान वाले हैं, ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं, तो उसका नतीजा क्या होगा? कल क़यामत के दिन ऐसे लोग नबियों के साथ में होंगे। अल्लाह, नबियों के साथ में होंगे। अल्लाह ने कहा ऐसे लोग नबियों के साथ में होंगे, ऐसे लोग शुहदा के साथ में होंगे, ऐसे लोग सिद्दीकीन के साथ में होंगे, ऐसे लोग नेक लोगों के साथ में होंगे। और इनसे बेहतर कोई साथी मिल सकता है? वह हसना उलाइका रफीका, ये सब बेहतरीन लोग हैं, अच्छे साथी हैं। अब अगर क़यामत के दिन अगर कोई इंसान नबियों के साथ में रहना चाहता है, शुहदा के साथ में रहना चाहता है, सिद्दीकीन के साथ में रहना चाहता है, नेक लोगों के साथ में रहना चाहता है, तो उसको करना क्या पड़ेगा? यहां पर अच्छे लोगों का इंतखाब करना पड़ेगा, अच्छे लोगों का इंतखाब करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रवायत के अंदर बयान फरमाया, ला तुसाहिब इल्ला मोमिनन। ये रिवायत तिरमिज़ी की है और सही रिवायत है। आप ऐसे लोगों को दोस्त ना बनाओ जो मोमिन ना हो, ईमान वाले ना हो, सही रास्ते पर ना हो, गलत रास्ते पर हो। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ला तुसाहिब इल्ला मोमिनन। आप दोस्त बनाओ ईमान वालों, आप दोस्त बनाओ ऐसे लोगों को जो सही बात आपको बतलाने वाले हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, रात दिन आपके साथ में रहे और आपको आपकी गलतियों पर वो आगाह ना करे, वो आपका दोस्त कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? वो आपका दोस्त कैसे हो सकता है कि रात दिन आपके साथ में रहता है, आप गलत काम करें, आपके गलत काम में आपका साथी और मददगार है, वो आपका दोस्त कैसे हो सकता है? वो आपका दोस्त नहीं, दुश्मन हो जाएगा। मेरे भाई और दोस्तों, कल क़यामत के दिन मंजर क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान फरमाया है, यौमा युअज़्ज़ज़ ज़ालिमु यदैहि। कल क़यामत के दिन जालिम इंसान पुकार पुकार कर अपने हाथों को चबा चबा कर कहेगा, ऐ काश की दुनिया के अंदर, ऐ काश की दुनिया, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बयान फरमाया है, ऐ काश की दुनिया के अंदर ऐसे लोगों को अपना साथी बनाया होता जो अल्लाह के मती और फरमा बरदार थे, जो अल्लाह वाले थे, जो नेक थे। ऐसे जालिमों को हमने अपना दोस्त बनाया जिन्होंने हमें जुल्म पर उकसाया, जुल्म पर लगाया, गलत रास्ता पर लगा दिया। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, ये दुनिया की जिंदगी बहुत महदूद है। इस दुनिया के अंदर ऐसे लोगों को अपना साथी और मददगार और दोस्त बनाओ मेरे भाई और दोस्तों, जो आपके खैर खां हों, जो अच्छे लोग हों, जो नेक लोग हों। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि अगर किसी शख्स के बारे में जानना चाहते हो तो उससे मत पूछो, बल्कि उसके दाएं बाएं और आगे पीछे जो लोग हैं, उसके दोस्त हैं, उनको देख लो, पता चल जाएगा। अल्लाह, उनको देख लो, पता चल जाएगा। यहां तक कि कह दिया, दूध में से पानी अलग हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या है माहौल, क्या माहौल का असर ऐसे पड़ता है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे लोगों का चुनाव करो, ऐसे लोगों को चुनो जो आपके लिए दुनियावी तौर से भी खैर खा हो और दीनी तौर से भी खैर खा हो, जो आपके लिए दुनिया के अंदर भी काम आए और आखिरत के अंदर भी काम आए। इलाही से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस के अंदर जो कुछ बयान हुआ है उसको सुनकर समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही हम तमाम मुसलमानों को एक कर दे, सौम सलात का पाबंद बना दे, नेक नमाजी बना दे, एक साथ में रहने वाला बना दे, तौहीद को समझने वाला बना दे। इलाही जब तक हमें सुर ज़मीन पर जिंदा रखे, ईमान इस्लाम पर जिंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो ईमान इस्लाम पर हो। इलाही हम में से जो गरीब हाल है, बीमार हाल है, परेशान हाल है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी गरीबी, उनकी बीमारी, उनकी परेशानी को दूर कर दे। इलाही हम में से बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे हैं जो कर्जदार हैं, अल्लाह तबारक व तआला तू अपनी ताकत और कुव्वत से उनकी कर्ज की अदायगी कोई सबील पैदा कर दे। इलाहुल आलमीन, हम में से जो इस दुनिया से वफात पा गए हैं तो उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनके गुनाहों को माफ फरमा दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يعلم ما تصنعون. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے.